خاتون کی گود میں بیٹھ کر اذان دینے کی ویڈیو کی حقیقت۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص کو سوئٹزرلینڈ میں پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے اذان دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو مختلف پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا گیا اور اس کے ساتھ مزاحیہ اور منفی تبصرے بھی کیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مولوی عورت کی گود میں بیٹھا ہے، اور اس بات کو تقویت دینے کے لیے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی اسے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔ خواجہ آصف نے اپنی ٹویٹ میں ویڈیو کو طنزیہ انداز میں شیئر کرتے ہوئے پنجابی میں لکھا کہ صدقے جاواں مولوی صاحب تیرے تے کوئی بندہ لب لینا سی۔ ان کے اس تبصروں کو ہزاروں لوگوں نے لائک اور شیئر کیا اور اسی غلط فہمی میں اس ویڈیو کو دیکھا گیا۔ ان کے اس تبصرے پر لوگوں نے مزید ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ویڈیو کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کسی نے کہا کہ یہ کیسے مولوی ہیں جو اپنی تعلیمات کے برعکس حرکتیں کرتے ہیں۔ کسی نے لکھا مولوی حضرات دوسروں کو اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے اور خود غیر اسلامی حرکتیں کرتے ہیں۔ کسی نے کیا لکھا تو کسی نے کیا۔ تاہم اصل حقیقت یہ ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والی شخصیت کا نام عبدالولی خان ہے، جو دنیا بھر میں اذان کے لیے مشہور ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اعلان کرتے ہیں، اور پیراگلائیڈنگ کے دوران بھی انہوں نے یہی کیا۔ جبکہ ان کے ساتھ جو فرد پیراگلائیڈنگ کروا رہا تھا وہ کوئی خاتون نہیں بلکہ ایک مرد انسٹرکٹر تھا۔ پیراگلائیڈنگ ہوا بازی کی سرگرمی ہے جس میں ایک شخص بغیر کسی انجن کے ہوا میں اڑتا ہے۔ پیراگلائیڈنگ کے دوران ایک خصوصی پروں کی شکل کا کپڑے کا آلہ، جسے پیراگلائیڈر کہا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ پیراگلائیڈر کو فضا میں بلند کرنے کے لیے پہاڑی علاقے یا کسی اونچے مقام سے دوڑ کر اڑان بھری جاتی ہے، اور پھر ہوا کے قدرتی دھارے پیراگلائیڈر کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ پیراگلائیڈنگ میں پائلٹ مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور مختلف تکنیکوں کے ذریعے سمت اور بلندی کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ یہ سرگرمی دنیا بھر میں ایڈونچر کھیل کے طور پر مشہور ہے اور لوگوں کو فطرت کے قریب لا کر آزادی کا احساس فراہم کرتی ہے۔ وائرل ویڈیو میں کیے گئے دعووں کی حقیقت جاننے کے لیے میسج ٹی وی نے عبدالولی خان صاحب سے براہ راست رابطہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس اور حیرت کا اظہار کیا کہ کیسے ایک تفریحی اور معصوم سرگرمی کو جان بوجھ کر منفی رنگ دے کر غلط بیانی کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متین بھائی، وہ اصل میں خاتون نہیں تھی، وہ ایک مرد تھا، اور ہاں البتہ جب ہمیں گاڑی میں وہ اوپر لے کے جا رہے تھے جہاں سے ہم نے جمپ لگانا تھا، تو راستے میں گاڑی میں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے پاس کچھ فیمیل ہے اور کچھ میل ہے، لیکن انہوں نے بکٹ میں ایک کارڈ رکھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں سے آپ ایک کارڈ اٹھائیں گے اور پھر جس کے حصے میں جو بھی کارڈ آئے گا اس پر اس پیراگلائیڈر کا نام ہوگا، اور اس میں البتہ اگر کسی کے کارڈ پہ اگر میل یا فیمیل آیا تو پھر آپ یعنی کہ آپ نے اسی کے ساتھ پیراگلائیڈنگ کرنی ہے۔ تو کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی انڈین گاڑی میں نا کوئی انڈین خواتین بھی تھی جو مطلب وہاں سے ٹورسٹ بن کر آئے تھے، اور انہوں نے بھی جمپ لگانا تھا، میں تو یہاں سے گیا ہوا تھا۔ تو جب میں نے اپنے حصے کا کارڈ اٹھایا تو اس میں ڈینیل لکھا ہوا تھا، ان کا عمر تھا۔ پھر اس کو میں نے کہا کہ میں نے اس طرح اذان ریکارڈ کرنی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے کیمرے میں جو مائک ہے وہ کیونکہ ہوا میں ہے اور اس میں آواز تو اتنی کلیئر نہیں آئے گی، میرے پاس اپنا کیمرہ تھا، تو میں نے اس اپنے کیمرے کی ریکارڈنگ آن کی، تو اس میرے کیمرے کی جو ریکارڈنگ ہے اس میں جو وائس ہے اس کے اندر ریکارڈ ہوئی، اور جو اس کی ویڈیو تھی وہ اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی۔ پھر جو ٹیکنالوجی والے ہیں ان کو پھر پتہ ہوگا اس کی ڈبنگ کیسی کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اور آواز بالکل اوریجنل ہے، لیکن اس کی ڈبنگ اس طرح ہوئی کہ وائس میرے کیمرے کی ہے اور ویڈیو اس کی کیمرے کی ہے۔ تو پھر دونوں کو آپس میں ملا کے میں نے اس کو جب پلے کیا تو اس میں جو ہوا کا شور ہے وہ بہت کم سنائی دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے کمنٹ میں پھر یہ کہا کہ یہ بھی ڈرامہ بازی ہے، یہ ایکٹنگ ہے، یہ آواز اس کی نہیں ہے، اور یا اس کی وائس اوورنگ ڈبنگ ہوئی ہے، کسی اور کی آواز اس پہ ڈالی گئی ہے۔ تو بہرحال جو بھی تھا وہ پھر ہم وہ کرتے کراتے اذان ریکارڈ ہو گئی، پھر ہوا میں گھما پھرا کے پھر آخر میں اس کو ایسے میں بولتا رہا کہ بس اب چکر ختم کرو، مجھے زمین پہ لے جاؤ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا، تو کیونکہ اس کا ٹائمنگ زیادہ تھا، ان کو میں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ کے پیسے پورے ہو گئے، آپ مجھے نیچے اتار دے۔ پھر انہوں نے شہر کے اندر ایک بہت بڑا گراؤنڈ سا ہے، اس کے اندر لینڈنگ کی تقریباً سب پیراگلائیڈر وہاں لینڈ کر رہے تھے، لینڈنگ کی، اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا شکر ایک دفعہ پھر میں زمین پہ زندہ سلامت آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر رسیاں وغیرہ کھول دی، اور اسی ٹائم آخر میں نے کیونکہ بعد میں تھوڑی بہت ولاگنگ کرتا ہوں،
تو ان کو میں نے کہا کہ یار اس کے ساتھ ایک 10-15 سیکنڈ کی کلپ بنائی جو بعد میں بڑی کام آئی کہ یار آپ کے ساتھ ویڈیو بنا دوں. ان کو میں نے کہا بھی کہ میں فیس بک پہ ڈالوں گا، تو اگر آپ کی آپ ہی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں ہے، آپ بے شک ڈال دیں. ویڈیو بنانے کے بعد جب میں نے اس کو فیس بک پہ ڈالا، ٹک ٹاک پر اور فیس بک پہ اور اپنے پروفائل پیج پہ ڈالا، اور میں بناتا ہی ڈالنے کے لیے ہوں. یہ کچھ لوگ پھر بولتے ہیں آپ ریاکاری کرتے ہو. تو پھر جب میں نے وہاں ڈالا 1-2 دن وہاں چلتی رہی، اس کے کامنٹ میں پڑھتا رہا. کسی کو میں جب ٹائم ملے میں ہر کامنٹ کا ایسے مطلب جواب دیتا ہوں، کسی نے نیگیٹو کسی نے پازیٹیو، لیکن جواب سب کو میں دیتا ہوں، ہاں یا نہ میں یا ٹھیک ہے ایگری میں سارا اس کو. پھر تیسرے دن میرے پاکستان سے رشتہ داروں کے اور دوستوں کے بہنوں وغیرہ کے فون آ گئی کہ آپ کی ویڈیو وہاں پہ مطلب انسٹاگرام اور اس پہ نا ٹرینڈ بہت زیادہ ٹرینڈ کے ساتھ چل رہی ہے. تو مجھے تو خوشی ہوئی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اذان ہے چلنے دو. لیکن پھر ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا کہ نہیں، وہ انہوں نے کسی نے وہاں پہ بڑا ناپسندیدہ یعنی کیپشن دیا ہوا ہے کہ نامحرم خاتون کی گود میں بیٹھ کر. کسی نے کسی ایک اندازہ لگایا کہ نہیں یہ فیمیل ہے، اور بس اسی کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹیگ کے ساتھ ڈالتے، اور پھر ٹویٹر میں ڈالتے رہے. پھر جس کا جو بھی مرضی، یعنی کہ جس کا جو بھی دل میں آیا وہ کہتے رہے. پھر میں کیا کرتا، میں روک تو سکتا نہیں تھا. جب کوئی زیادہ ہو گیا پھر میرے گھر والوں نے بھی مجھے کہا کہ ہم نے تو کافی ساری ویڈیو بنائی تھی، میرے خیال میں آپ چیک کرو. جب پھر میں نے اپنا فون چیک کیا تو اس میں اس بندے کے ساتھ کوئی 10-15 سیکنڈ کا کلپ نظر آیا، جو اس کو میں نے کہا تھا کہ بعد میں ولاگنگ کروں گا تو یہ اس میں ڈالوں گا. اور اس سے ویسے میں نے بھی پوچھا تھا کہ یہ میں فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ ڈالوں گا تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہمارا تو مقصد یہی ہے، ہم کیمرے اپنے ساتھ اس لیے پیراگلائڈنگ میں لگاتے رہتے کہ کوئی ویڈیو بنائے اور ہمارا بھی ایڈورٹائزنگ ہو، اس کی کمپنی کا بھی ایڈورٹائزنگ ہو، تاکہ مزید کسٹمر ان کے بن جائے. پھر میں نے تو اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن جو پاکستان میں ہمارے بھائی عمار نے اس کے ویڈیو بنائی وہ مجھے بڑی پسند آئی. تو بس اس کو میں نے اپنا جواب سمجھ کر اپنے فیس بک پیج پہ ڈال دیا. نہیں، جنہوں نے بغیر تحقیق کے اس کو اس کیپشن کے ساتھ ٹرینڈ بنایا، تو مجھے تو خیر بظاہر کوئی گلہ نہیں ہے ان سے، نہ کوئی ناراضگی ہے، اور سب کو ویسے بھی میں نے معاف کر دیا. میں نے کہا یار یہ سوشل میڈیا کی جو سسٹم ہے وہ ہے ہی کچھ اس طرح کہ کسی بھی ویڈیو کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ سکتے ہو، کچھ بھی نام دے سکتے ہو. یعنی جب میں اس کو اپلوڈ کر رہا تھا میرے ذہن میں 1% بھی یہ نہیں آیا کہ یار اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. میں نے تھوڑا سا جب میں نے ڈالا، میں نے کہا شاید پتہ نہیں کسی نے اذان دی ہو یا نہ دی ہو، لیکن بہرحال چونکہ میرا کنٹینٹ ہے میں بناتا رہتا ہوں، میں نے اذان دے دی اور بس آگے ڈال کے میں بھول گیا. تو اس لیے جنہوں نے بغیر تحقیق کے کیا، کوئی میرا اس سے گلا تو نہیں، لیکن بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا. باقی یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یعنی کہ میں نے اذان کیوں دی، تو پیراگلائڈنگ ظاہری بات ہے، ہم گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے تو ہوا میں کوئی چیختا ہے، کوئی چلاتا ہے. اگر آپ یوٹیوب میں ڈالیں نا پیراگلائڈنگ، یعنی کہ جو لوگ مختلف کرتے ہیں، میں نے کچھ دیکھے تھے، وہ پورا ایک شوقین تھا، اپنا پیانو کا کی بورڈ لے کر گیا تھا اور پیراگلائڈنگ بھی کر رہے اور ساتھ میں پیانو بھی بجا رہے. اور جس طرح عمار بھائی نے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کچھ لوگ مطلب مختلف قسم کے نخرے وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو اس ٹائم مجھے ظاہراً کیا، جب میں خوف کا شکار بھی ہوں، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر میں زمین پہ گیا، زندہ سلامت گیا یا کچھ بھی ہو بھی سکتا تھا، تو آخری لمحات سمجھ کر تو میں کیا کرتا. تو مجھے سب سے بیسٹ لگا کہ میں اذان دے دوں. اور اذان ویسے بھی میرا کنٹینٹ ہی ہے اذان. میرا فیس بک کا پیج یا جو میں گھومتا رہتا ہوں، میرا مقصد یہی ہے کہ جس ملک میں جاؤں، جہاں بھی جاؤں، تو ہر جگہ پہ میں جا کے اذان ضرور دیتا ہوں. تو یعنی کہ دریا کے کنارے، سمندر میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جدھر بھی میں جاتا ہوں ضرور اذان کہتا ہوں. اور ہر اذان کی ویڈیو بھی میں ریکارڈ نہیں کرتا، یہ کچھ جگہ پہ میں ریکارڈ کر جاتا ہوں، کچھ نہیں کرتا. اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جان بوجھ کر اس کے لیے وائرل ہونے کے لیے ڈال رہے ہو. وہی نہیں، میرا پیج ہی اس مقصد کا ہے، میں نے بنایا اس کے لیے کہ میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں ڈالتا ہوں. آگے آپ لائک کریں، نہ لائک کریں، پسند کریں، نہ پسند کریں، دیکھتے جائیں، نہ دیکھتے جائیں. بہرحال کیونکہ سوشل میڈیا پہ گھومتے پھرتے، چلتے پھرتے، اسکرولنگ کرتے کیا کچھ نظر نہیں آتا. تو اگر اس میں 2-3 منٹ کے لیے ایک اذان سامنے آ گئی، آپ کی مرضی سنو، نہ مرضی نہیں ہے نہ سنو. لیکن یہ کرنا کہ یہ کہاں سے کدھر لکھا ہوا ہے کہ اذان دو، شریعت میں کہا، تو اس وجہ سے پھر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. اور میں اس طرح کے کمنٹوں کا جواب بھی بس یہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے، صحیح ہے، ٹھیک ہے جناب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تاکہ بات مزید آگے نہ بڑھے.